الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اور قبضے میں یہ تلوار
فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار وہوا اساں تو عشق آجیتی ہے بازی اندہ جیتن اساڑی ہار مخدوم و محتشم میرے حضور غوث العظم کی حسین نشانی حضرت اللہ پیر طریقت پیر سید ضمیر حیدر شاہ صاحب گیلانی آپ کی یہ مہربانی کہ آپ نے کرم فرمایا ہم سب کو اور میرے جیسے فقیر کو اپنے آستان اور اس خوبصورت جامعہ میں لا بٹھایا میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا پروانہ اور حریم تجلی میں باریاب ذوق تبش نے در خور محفل بنا دیا میرے برادر محتشم عزت مآب خطیب ملت عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ جاوید اقبال کھارا صاحب جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبدالغفار خان سیامی صاحب حضور قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب برادر محتشم عظیم قاری قرآن عظیم خادم قرآن جناب قبلہ قاری صاحب اللہ قادری صاحب میرے تمام خوش نصیب اور خوش بخت برادران اسلام آپ نے کھارا صاحب سے ہمارا مقصد و مدعا سماعت فرمایا ہے ہم اہل سنت نبی کریم سے پیار کرتے ہیں اور جس کا حضور سے تعلق ہے ہم ان کی محبت کا اقرار کرتے ہیں ایک بار نہیں 1000 بار کرتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے محمد سے نسبت بڑی چیز ہے حضرت محمد یار فریدی کہتے تھے کہ آنکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیڑا کیڑا لگ دے میٹھا آنکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیڑا کیڑا لگ دے میٹھا حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ادا لگ دے میٹھا یوسف میٹھا یعقوب دا عاشق سچے ایوب دا مجنون کو لیلا خوب دا کالا کتا لگ دے میٹھا از عرض تا فوق السما از عرش تا تحت السرا دل برد سارے ملک دا ایک ایک ذرا لگ دے جو یار کے در کے ذروں سے پیار کریں گے وہ اس کے پیاروں کا انکار کریں گے وہ تو ان کے نقش پا پہ مریں گے مک مٹ کے بھی ان کا پیار ان سے پیار کریں اور ہم تو اس مزاج کے لوگ ہیں خواجہ فرید نے کہا تھا تو نے دھوڑے دھکڑے کھنڈلیاں تیرے نام تو مفت بکا
باندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے درد کٹیاں نال تصور تو کریں جو یار کے در کے کتوں سے پیار کرتے ہیں وہ بھلا کس کا انکار کرتے ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. کوئی ادھر کا بے ادب کوئی ادھر کا بے ادب لیکن ہے ہم سب پہ فضل رب اور اس کا ہے یہ پاکان امت سبب. اس لیے الحمدللہ یہاں قبلہ شاہ صاحب کے ڈیرے رحمت کے پھیرے بلکہ خیر کے بسیرے. میرے بارے میں جو میرے بھائی نے ارشاد فرمایا ہے میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے. یہ آپ سب تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح. حضرت تو پھول ہیں آل رسول ہیں ہم تو ان کے قدموں کی دھول ہیں. میرے لیے تو یہ سارے اصول ہیں اس لیے یہ گلشن ہے یہ پھول ہے. میں کنڈا بھی پورا نہیں کنڈڑا. اللہ کرے تو آندھی نہیں آندھی میں نے تے آندھی میں نے اپنا راجہ بھی تو راضی کرنا. تیرے باغ بہشت گلشن سوڑے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح. تیریاں ڈاچیاں گاواں اونچے ہونے تیریاں ڈاچیاں گاواں مچھی تو دے ایک بھیڑ دا ٹکڑا میں بھی صحیح. ایک بھیڑ دا دمبڑا میں بھی صحیح. اے تیرے شہباز شاہ میں شکر باقی تیرے شہباز شاہ میں شکر ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح. ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح. تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح. ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح. تیرے کنجر کلاوت تھیا تھیا ایک مسخرہ بندڑا میں بھی صحیح. علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی صحیح. میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے مجھ سے علم میں عقل میں شکل میں میرے دائیں بائیں اچھے بیٹھے ہیں لیکن آج قبلہ شاہ جی کی مہربانی سے قرائے فعال میرے نام نکلا. اس لیے میں لایا گیا ہوں یہاں بٹھایا گیا ہوں. مجھے تیری قسم ہے اے رونق بزم میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں اور حکم کسی کے حکم سے یہاں پر بٹھایا گیا ہوں. اس لیے تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا. یہ دل
کی صدا ہے میری آواز نہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے رسول اللہ کے گلشن کی حسین کلی کی. بات کرنی ہے مدینے کے گلی کی، بلکہ سیدھا کہیں بات کرنی ہے مولا گلشن کی بات کر رہے ہیں. میرے نبی کے گلشن کا ہر پھول عطر ہے. آسمان نبوت، آسمان محمدیت کا ہر صحابی ستارہ ہے، ہمیں جان سے پیارا ہے، پر علی کا بکھرا نظارہ. یاد رکھیں ہمارے سینے میں میل نہیں ہے، ہماری ایک آنکھ نہیں، دونوں روشن ہیں. ہم ون سائیڈڈ نہیں ہیں، ہم دونوں آنکھیں روشن رکھتے ہیں. ہم اپنا عظیم سجن رکھتے ہیں. اس لیے جس کی بات کرتے ہیں من سے کرتے ہیں. جو لوگ یہاں سے کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے مرتے ہیں. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، قعر قلب سے کرتے ہیں، پورے زور سے کرتے ہیں اور پورے شور سے کرتے ہیں. اس لیے آج جس کی بات کریں گے جتنی نصیب ہوگی رات کریں گے. ہم ان کے ذکر کی خیرات کریں گے، آج ان کی بات کریں گے. باقیوں کو بھی ہمارا 100 سلام ہے، لیکن علی جس کا نام ہے یہ قدرت کا انعام ہے. قدرت کے انعام میں کون سی لڑائی ہے؟ اس لیے قدرت کا یہ انعام ہے کہ کوئی کہیں آتا ہے، کوئی کہیں آتا ہے. اللہ جن کو بکھرا مقام عطا فرماتا ہے، آتا ہے تو کعبے میں آتا ہے، جاتا ہے تو خدا کے گھر سے جاتا ہے. زندگی میں دو ہی مرحلے اہم ہوتے ہیں، یا دنیا میں آنا یا دنیا سے جانا. اسے جانتا ہے کل زمانہ کہ مولا علی کی ولادت بھی خدا کے گھر میں، شہادت بھی خدا کے گھر میں. دو ہی لمحے کٹھن ہوتے ہیں، یا آنے کا یا جانے کا. اب کیا ہستی ہے، عجب سوز و مستی ہے. کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکابا ولادت بمسجد شہادت. کعبے میں ولادت ہوئی اور مسجد میں شہادت ہوئی. آئے تو اس کے گھر میں، گئے تو اس کے گھر سے. اس لیے نہیں چھپتے ہماری نظر سے. میں صدقے تیرے مولا علی میرے نہیں سمجھ سکتے تجھے یہ بٹیرے. یہ میں نے کہا بٹیرے، ورنہ غصے سے بندہ کہے گا یہ بچیرے. لیکن ان کو کوئی نہ چھیڑے. اس کی بات کرو ہمیں ساری رات. آنے والا آیا اور اٹھانے والوں نے اٹھایا، پکڑ کے سینے سے لگایا. اماں کو لطف جو آیا، اپنے ابا کے نام پہ اسد نام
अपना राजा राजी करेंगे। कहा आप भी रख लें, कहा हमारी तरफ से अली है। अब रसूलुल्लाह आ गए, और जी क्या नाम है? जी बीबी साहिबा कहती हैं असद। हमने कहा अली। बोले सोने नबी, फरमाया हमारी तस्दीक है, नाम बिल्कुल ठीक है। असल में मेरा दिल आज ये किया है कि मैं शुरू से ही शुरू कर लूं, जहां तक नसीब है पहुंच जाए। मतलब यह है कि मैं दाएं हाथ मारूं बाएं हाथ मारूं तो सीधा क्यों ना चलूं, अगर कि आपकी सड़क सीधी नहीं है। सड़क तो पता नहीं किसने कहा था शीशे वर्गी, आगे शीशा जरा टूटा हुआ था, बल्कि कारी साहब कदरे चूर चूर था, लेकिन वहां भी आपके प्यार का नूर था। पहुंचना हमें जरूर था, और इसलिए हमने जिस वक्त वो शीशे वाली आई तब भी सुभान अल्लाह, पर वो पीछे अद कटवाई पता नहीं किन्ने बढ़ाई, सुभान वो भी बड़ी याद है। मुझे फिर शेर याद आया कि इन्हीं राहों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, हमारे घर के रास्ते में कोई रास्ता नहीं, बल्कि अब दिल करता है ये भी पढ़ दें कि चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालू ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने। वो ख्वाजा फरीद तो पता नहीं उधर कोई लाई थी भी थे, यहाँ लगता है कि ला चढ़ा चढ़ा बेरंग रावल दे की रोंदी रड़ती बता, दिल संग सावल दे सिवा लक्सूल हजार सिठरे ला चढ़ा चढ़ा। यहाँ लुत्फ आया, मेरा दिल था सस्सी भी आती लब से पता चला शाह साहब के पास आना कितना सौखा, लेकिन जाहिर है कि खान है केज ते केज है दूर ते असा पहुंचना भी है जरूर। लेकिन यहाँ पहुंचकर हजरत किबला शादी का रुखे अनवर देखा, साथियों का चेहरा देखा, सारे दुखड़े हो गए काफूर। यहाँ वादी में तो बरस रहा है नूर। मेरे हुजूर गौर फरमाए, हुजूर ने की तस्दीक, नाम रख दिया अली, और ये नाम इतना प्यारा नाम है, प्यारों को तो बड़ा प्यारा है, प्यारों को बड़ा प्यारा लगता है। शुरू से ही एक बात कह दूं, एक रिवायत आई है कि मदीने का गवर्नर था, उसको आर्डर मिला कि जितने आले नबी के नौखेज जवान है उनको वजीफा दिया जाए। तो नौखेजों में हजरत अली भी थे, मगर वो मौला अली नहीं थे, वो हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन थे। ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं है, सिर्फ लक़ब है, नाम उनका भी अली है। अब मौला अली बड़े अली, ये छोटे अली, लेकिन मदीने की गली। आपको हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, अली पुत्र अली बेटे जा, उन्होंने बुलाया, जा हाज़री लगवा। हजरत अली गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गवर्नर ने, जाहिर है जो वजीफा देगा नाम तो पूछेगा, नाम पूछा, मसबुक साहिबजादे तेरा नाम, कहा अली। तेरे बड़े भाई का नाम, कहा अली। तेरे छोटे भाई का नाम, कहा अली। जिन्होंने एक ना सुखावे
تو اللہ کا سمجھنا وہ جنہوں ایک نہ سکھاوے تے انہاں تے پوری تریل پہ جاوے تے پھر کیوں نہ متھے تے تریلی آوے او بیچارہ پھڑ کے آتے وچوں کھڑ کے آ انہیں آکھیا اے میں پوچھ سکتا تیرے پیو دی لغت کمزور ہے ٹھیک عربی نہیں ہوتی او دی وکیبلری دی کوئی نہیں کہ ہی کوئی نام وڈے دا نام ہی علی تیرا نام ہی علی تے چھوٹے دا نام ہی علی اے ہے کوئی طریقہ لیکن اے دس چلو نہ توڑے پیو رکھے میں نہ بحث کردہ پر پھر تیرا پیو جدو پکار دا ہونا ہے کنو تریے نس کے آندے ہونے نے میرے زین اللہ بدین نے پوری سنجیدگی سے فرمایا نا ابا امتیاز رکھتے ہیں کہا کیسے کہا جب بڑے علی کو بلاتے ہیں کہتے ہیں علی اکبر اللہ اکبر یہ اکبر نام نہیں ہے یہ صرف پہچان ہے علی اکبر پھر تینوں کو کی بلا دیں آکے میں درمیان ہے جا علی اوسط او جنویل نکڑے نو بلا دے ہونگے پھر فرمایا علی اصغر نہ اصغر نام نہ اوسط نام نہ اکبر نام یہ پہچان ہے پر نہیں سمجھتا بیمان سرکار اس نے کہا اور کوئی نام پوری تاریخ میں تیرے بابے کو نہیں ملا زین العابدین زین العابدین تھے فرمانے لگے بحث نہ کر ابے سے بات کریں پلٹ کے جو میرا علی ولی آیا ابا حضور امام حسین کو سوتے پایا اور کیا کہنے ابھی بیٹے نے سہنے چمن میں پاؤں ٹکایا بابے نے باہوں پہ چار بائی کی باہوں پہ رکھ کے دور سر اٹھایا اور فرمایا علی گورنر کچھ بولا تو نہیں خبر ہو گئی نا اندر کے تار جڑے ہوئے کچھ بولا تو نہیں بابا پوچھتا تھا کہ تیرے باپ کو پوری دنیا میں صرف ایک ہی نام ملا ہر بیٹے کا نام علی آپ نے وہیں باہیں پکڑ کے چار پائی کی جلال میں آ کر میرے پاک لجپال حسین نے فرمایا علی پتر اجے تے تسی ترے اگر رب حسین نو 100 پتر بھی دے وے ہر ایک دا نام رکھے گا علی 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 امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی یہ علی نام اتنا پیارا ہے اگرچہ کچھ اندر کے کالوں کو ناگوارا ہے لیکن قدرت نے بھی انہیں ایسا لگا جس بندے کو میرے نبی کی ایک نظر نصیب ہو جائے یاد رکھنا میرے نبی کی ایک نظر میرا نبی اسے کرم سے تاک لے یا وہ ایمان سے میرے مدنی کو تاک لے صحابیت سینے میں رکھ لے ایک لمحے کے لیے اگر کوئی یقین دین ایمان کی نظر سے چہرہ والدعا کو تاک لے تو وہ پوری کائنات پہ بندہ بھاری ہے یاد رکھنا نہ کوئی غوث نہ کوئی قطب نہ کوئی ابدال نہ کوئی صاحب حال صرف صحابی نے دیکھا یار کا جان
حضرت شاہ عبدالحق کہ نبی کو ایک نظر تکنے کی قیمت کتنی ہے؟ فرماتے ہیں 40 سال وقت کا غوث رات دن ماتھا گھسا اللہ اللہ کی ضربیں لگائے 40 سال میں اس منزل پہ نہیں جائے گا صحابی ایک نظر بددعا کے بکھڑے پہ ٹکائے گا ایک نظر میں وہاں لاکھ شمس قمر قربان کران ایک مدنی دے گھڑ کھولن تو بلعام حیات کو گھول گھتائی دے بٹھڑے بٹھڑے بولن تو خود ذات خدا دی عاشق ہے یہ عرب شریف دے ڈھولن تو میرا سوڑا اتنا سوڑا لوگ کہتے ہیں یوسف سوڑا میں نے کہا یوسف بے شک سوڑا ہاں سوڑا یوسف ہاں سوڑا یوسف بے شک او مہکنان دا یوسف او یوسف مصر دا شہزادہ تے یہ کمپیریزن ہے او یوسف مصر دا شہزادہ تو جمل جہان دا یوسف او یوسف صرف زلیخا دا تو کون مکان دا یوسف او یوسف صرف اکھیاں دا تو دین ایمان دا یوسف دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے چوبن کی پھبن اس نے یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا تم کیا جانو میرا نبی ہے کتنا سوال جس کے حسن کی ایک جھلک ایمان والا دیکھے صحابیت کی پیراج پہ چلا ہائے اشارتاً کہہ دیتا ایک فقیر صوفی عالم نے لکھا اس نے کہا جب مدینے والا جنت میں جائے گا تو اپنے براق پہ جائے گا اور رب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پہلے میرا یار جائے گا پھر امتوں میں میرے یار کی امت جائے گی ایک فقیر نے خود ہی کہا دولہا اتنا سونا تے براتی نہیں سمجھے دولہا ہوئے مرسڈیز دے ہوتے تے براتی ہوئے کٹھے آلی بس بلکہ ہون تے لیلے آلی ٹھیک کوئی ہے جتنی گل نہیں سمجھ دولہا ہوئے ہالی کیپٹر تے براتی شو دے اے ریڑیاں تے کوئی گل جتنی مدینے آلا ہوئے دولہا تے میرے جٹی چپے بندے ہون ہوتے براتی اے جنت میں جاتے ہیں جشنی نہیں مشکات کی شرح میں صرف نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کہیں مفت کا فتوہ نہ لگ جائے کہ پتہ نہیں کتھوں کٹ کے لے آیا تو مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ جب محبوب دولہا بن کے جنت میں جائے گا تے امتی اتھے تے تنو چنگے ڈبے لگ دینی لیکن رب ایک ہوتا حسن کے دریا میں پوری امت کو دے کے جو نکالے گا ہر چہرہ یوسف جیسا چہرہ ہو
دے گل لج بئی میں کم وقت چڈال کمینی دی حیدر تساں بھلیوں دے گل لج وہ مکھڑا وہ حسن والضحا واللیل اذا فریدی ایک کہتا ہے وہ کہتا ہے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر کھڑا یوسف آکھے اصل علم والا کھاتا میں سائیڈ تے رکھ کے ذرا تھوڑا جا عشق علی کی گا یہ حکم سرکار وہ بھول گیا جیڑی میں کر کے آج ہوتے آئے عجیب لگی ہے یہ کوڑے علی کیا ہے اتنی پیاری سبحان آپ کو مبارک ہو آپ کھوڑا شریف میں رہتے تو آہستہ جا کو خیر مبارک پھر سید ساتھے کے ساتھ رہتے یہ بھی مبارک پھر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھی یہاں ہے یہ بھی مبارک در مبارک در مبارک در مبارک اور پھر قرآن کی برسات میں رہتے ہیں یہ بھی مبارک میری جان جو صرف محبوب کو ایک حاجی آپ بیٹھے ہوں گے کعبہ شریف کو ایک نظر بندہ دیکھے نا ایسے ایک نظر فرمایا سال دی عبادت ایک پاس ہے تے کعبے آج دلوتے پان علی ایک نظر او جنہ کعبے نو تکیا او سال تے جنہ ویکھیا آمنا دالال انہاں نو پہنا کیڑا کال او جنہ ویکھیا آمنا دالال تے مدنی نے لے جانا انہاں نو نال نہ کیتے کر پٹھے سوال نہیں سمجھا لیکن ایک او جڑا ایک نظر تک کے او دے پیر اٹھے رکھے تے جنہیں 30 سال کنے 30 year 30 سال نہ رات ویکھی نہ دن ویکھیا اساں ای ویکھیا کہ صبح بھی علی نالے شام بھی نالے رات بھی نالے اور ایک لمحہ ہزار بچ بھی نالے سفر بچ بھی نالے جدو کوئی نہیں سی ادو علی سی یا نبی سی اور کی سی بخل نہ کیتا کر پھٹیا کرے مان سیتا کر بخل نہ اے او مرد فریدوں میں فرد ہے اس کے نام لینے سے کفر کا چہرہ زرد ہے یہ ایسا مرد یہ حیدر دا جدو نعرہ آندہ ہے یہ ایمیں منحوس چہرہ ایمیں لڑ بھیڑ جاندہ ہے انہاں نو پتہ ہی نہیں پاکستان دی فوج دا سب تو بڑا جڑا اعزاز ہے وہ حیدر دا انداز ہے وہ دا نائے نشان حیدر اوڑے ہمت کر مرنا ہی تا اٹھے مر ساڑھے نال بحث نہ کر اے او نہیں اندر دے کالے جڑے کانے نے ادو نس دے نے ادھے پھس دے نے علی دے ہوئے جڑے دل کھس دے شکر کھوڑے آلے بھی ہس دے میں تے سمجھی بیٹھا تھا سارے الیاس قادری صاحب دے مرید ہوئے کہ چوک سے زور سبحان ناراض بھی نہ ہونے میں چونیاں کٹ کٹ کے نال تا سبحان عبدالوفا صاحب بڑے استاد دن یادن نال جگائی رکھیا کرتے پھر تقریر سنائی رکھی ایک نالے یہ آدھر کہ انہیں غصے والی تقریر نہ کیتا کر کہ انج لگے کہ شدے انج بیٹھے لئی خیر کرے انہیں آیا پر نہ مٹھے دیاں مٹھیاں گلیں کک
سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چک مٹھیاں انہا ساریاں شہوان نالو گلہ سجن دیا مٹھیاں سبحان خواجہ غلام فرید کہتے ہیں سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں مین میں کو بھول گئے سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں میں کوثر آب حیات بھولیوں اعجاز مسیح دی بات بھولیوں سن شوق سخن را بلڑے دے دکھے پینڈے مارو تھلڑے دے اتے پیش فراق پنلڑے 30 سال میرے سوڑے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا 7 سال تک فرشتے صرف مجھ پہ اور علی پہ پڑھتے رہے درود پوچھنے والا ہوا حیران مردوں میں 7 سال مسلسل مجھ پہ اور علی پہ پڑھتے رہے درود تو پوچھنے والے کو سمجھ جب نہ آئی اس کے دماغ میں آیا کہ تریجے کسے تے نہیں پڑھے گا درود سائیاں کیا اور نہیں سی سڑے نال موجود نہیں سمجھا تائیں پڑھتے رہے ساڑے اٹھتے درود اسی لیے حضرت سیدنا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی اور عشق را سرمایہ ایمان علی تو جو جوان تھے ان میں صدیق ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بالکل تصدیق ہے جو اقبال نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے مت چھنکا اس لیے ان کو بھی سلام ان کو بھی سلام اب چھوٹے سے ہیں چھوٹے سے حضور گھر آ گئے چاچا کرم فرما ظاہر بہانہ تو پھر بنانا تھا چاچا کرم فرما اولاد ونڈ اور کدے کسے پتر بھی ونڈے پر جناب حضرت ابو طالب نے آکھا سونا محمد تو مانگ میں ونڈا میں ونڈی پاندیا چاچا او پتر حضرت امیر حمزہ نو چاہتے پر جیڑا علی ایک قرآن فال میرا ہے پتر تے تیرا ہے پر پالا گے بھی اساں سبھالا گے بھی اساں انج مدنی نے پالیا انج سبھالیا حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ بالکل نتھی ہو کے رہتا تھا پوچھا گیا کیسے سمجھانے کے لیے کہا عرب کی زمین میں اونٹ کے ساتھ ہوتا ہے اونٹنی کا بچہ تو کہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ایسے ادھر 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 سرکار جدھر میں ادھر یہ تو سارے بیان کرتے ہیں کہ حسنین کریمین کو حضور کاندھے پہ بٹھاتے تھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ مولا علی چھوٹے سے بچے تھے عمر میں کچے تھے قسمت میں اچھے سچے تھے حضور پر نور مکے میں حضرت علی کو کاندھوں پہ بٹھاتے کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر لے جاتے سینے پہ لٹاتے سینے پہ سلاتے اور کوئی کسی کو پڑھائے کوئی کسی کو پڑھائے مولا علی کہتے رات ہوتی یا دن ہوتا وہیں اٹھتا وہیں سوتا وہیں پیتا وہیں کھاتا جہاں کائنات کا لکھ داتا حضور مجھے پڑھاتے جب میں پڑھنا چاہتا تب بھی پڑھاتے اور جب میں چپ کر جاتا پھر خود شروع فرماتے کبھی کبھی مجھے شوق دلاتے بات یہیں تک نہیں استاد بھی تک تے شگرد بھی تک تے پڑھان دا انداز یہ دا قاری بھی آپے تے مفتی بھی آپے تے فقیہ بھی آپے لجپال بھی آپے سب کچھ مدینے آلا آپے حضرت
خالی فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا تو بھی پڑھاتے، ظاہر ہے میں بچہ تھا، میں تھک جاتا، پھر میں چپ، آپ شروع ہو جاتے، اور جس وقت یہ کام مکمل ہوتا پھر سرکار میرے سینے پہ خالی خالی استاد نہیں، استاد بھی ہے، فرماتے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرتے تاکہ سارے علم، زبان والا بھی لے لے، نشان والا بھی لے لے، اے بھی لے لے، او بھی لے لے، سارا نبی دا کھاتا لے لے، صرف سینے پہ ہاتھ نہ پھیرتے، سینے پہ ہاتھ پھیر کے پھر حضور ہاتھ اٹھاتے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے میرے سونے ربا اے لال میں نو اتھو ہی لبا، میرے سونے اللہ میرے علی کے سینے کو علم، حکمت، فہم کا خزینہ بنا دے، اس کے سینے کو علم کا مدینہ بنا دے۔ اور پھر جب دعا بھی ہو گئی، ہاتھ بھی پھیر دیا، کوئی کمی رہ گئی، زبان سے بھی پڑھایا، دست رحمت بھی سینے پہ لگایا، پھر ہاتھ اللہ کے آگے بھی پھیلایا، پھر بھی ماہی کو چین نہ آیا، پھر فرمایا علی جی سونے نبی، فرمایا تینو مبارک ہوئے جڑی دعا اسا منگیے منظور ہے۔ اٹھاؤ ابن عساکر، پوری روایت یہی ہے، ایسے کون پڑھتا ہے، کون پڑھاتا ہے، یہ مدینے والا پڑھاتا ہے، پڑھنے مولا علی، اور پھر نبی نے پڑھایا، 1 سال پڑھایا، 2 سال پڑھایا، جن کو ضیاء الامت پڑھائے وہ تو سر اٹھا کے مشیرے میں آئے، جن کو خود پاک رسول پڑھائے، اور 30 سال پڑھایا، اتنا پڑھایا، خواجہ فرید نے فرمایا علمنی ربی جد ہویا شرح مسائل مکڑے، تے ادبنی ربی جد ہویا فاش تھے کچھ لکڑے، پر عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں اے ملوانے رکھڑے، پر ایران مول نہ مرسا میں ہمیں سر تھیوے 100 ٹکڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے۔ جی حضور جن کو نبی پڑھائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر وقت رہتے تھے حضور کی خدمت میں۔ ابن مسعود کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی، حضور فرمایا کرتے تھے میرے بعد قرآن پڑھنا ہو تو ابن مسعود سے پڑھنا، پر ابن مسعود سے پوچھیں تم نے کہاں پڑھا؟ حضور نے یہ بھی فرمایا ترمذی شریف میں کہ اگر بغیر مشورے کے میں کسی کو خلیفہ بناتا ابن مسعود کو بنا جاتا۔ یہ ابن مسعود ہے، حضور کا تکیہ بھی ان کے پاس، حضور کی نالین بھی ان کے پاس، اور حضور کا عصا بھی ان کے پاس، اور یہ جب حضور کے گھر میں آتے جاتے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ خادم ہے یا گھر کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 90 سورتیں قرآن کی مجھے نبی پاک نے پڑھائیں، اور باقی جتنی سورتیں رہ گئیں وہ مجھے خیر الناس نے پڑھائیں۔ کس نے؟ یہ مطلب ہے کہ لقب دینا بھی 4 سالہ کم ہے۔ تجھے آپ کو خیر الناس ایک کون ہے، کوئی نواں صحابی ہے کیا؟ خیر الناس، لوگاں پوچھیا عبداللہ یہ خیر الناس مطلب ہے سارے لوگاں وچ جڑا خیر ہی خیر ہے، او دے دشمن جڑا جنوں او دے نال ویر ہے انہوں لگدا دوزخ دا کیا خیر ہی ہے؟ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟
یا پچھلا بھی جا رہا؟ ویسے غلام فریدہ یار دے کیتے سک پینی پہ گئی چکی. صحابی اولو العزم صحابی کہہ رہا ہے کہ 90 صورتیں گن کے نبی کریم نے پڑھائیں اور باقی ساری صورتیں خیر الناس نے پڑھائیں. لوگوں کے کان کھڑے ہوئے. یہ کون سا صحابی ہے جس کا لقب خیر الناس من الجنت والناس؟ الناس سب سے بہتر یہ کون ہے؟ ہنس پڑے حضرت عبداللہ بن عباس. فرمایا یہ جو خیر الناس ہے ہر وقت نبی سین کے آس پاس ہے. یہ بندہ بالکل خاص ہے لیکن ہوتا نہیں منکروں کو احساس ہے. یہ چمن محمد کی کلی ہے. اس کا اصل میں نام مولا علی ہے. خیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. صحابہ کہتے ہیں مولا علی جس محفل میں آتے صحابہ نعرہ لگاتے جاء خیر البریہ. کہیں خیر الناس ہے کہیں خیر البریہ ہے. اور ایک دن کسی نے پرندہ انمول پرندہ منفرد پرندہ کسی نے پکایا بھون کے عاشق حضور کی خدمت میں لایا. عاشقوں کا یہی مزاج ہوتا ہے اچھی چیز خود نہیں کھاتے محبوبوں کو کھلاتے. یہ شاک کی عادت ہے. اب وہ پکا پرندہ بھنا پرندہ خوشبو کمال صحابی لایا محبوب کے آگے ٹکایا. اب محبوب نے جب دیکھا کہ اتنے اوقات کے بعد کھانا بھی آیا اور کھانا بھی خوبصورت آیا سرکار نے وہیں پہ ہاتھ اٹھایا. مولا اس بندے کو بھیج جو احب الخلق اس کو بھیج جو احب الخلق الیک و الی الرسول. مشکات میں الیک ہے اور دوسری کتب حدیث میں و الی الرسول. مولا اس بندے نو بھیج جڑا ساری مخلوق تو تینو چوکھا پیارا تے مینوں بھی چوکھا پیارا. کراؤ دا نظر ویکھے جا سارا آوے یاکل معی الطیر جڑا آوے میرے نال رل کے کھانا کھاوے پر میں نہیں بلاونا تو بھیج. اب رب بیٹھا دیا ہن ربا تینوں تے پتہ ہے کہ تینوں کون پیارا تے میرے دل نو بھی جاندا ہے مینوں کون پیارا. اج وکھا نظارہ حضرت انس کہتے ہیں دروازے پہ دربان تو میں تھا میں ساری دعا سن رہا تھا. ادھر ام المومنین بھی نظارہ تک رہی تھی بی بی حفصہ ام المومنین بھی دیکھ رہی تھی. دعا کمال تھی. اور جیڑا آوے گا انہا بڑھا تاج دے سر تے ساجی احب الخلق. ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اتھے ہی گوڑے رکھ لے اللہ کے اللہ سیاں میرے ابے نو جاتے ہیں. گل بھی ٹھیک بے ہر کسی نو اپنا سائی پیارا لگتا ہے. تو تواڈے کول پوچھے ایتھے پورے کھوڑے وچ کیڑا پیر پیارا ہے تو تسی آکھو گے ساڈے حضور گیلانی ساڈے غوث دی نشانی. بے شک اللہ دی مہربانی ہر کسی دا دل اپنے سونے وال کھچدا ہے تے یہی فطرت ہے. تے بی بی حفصہ انہاں اٹھے اللہ کے ہاتھ چ جوڑے انہاں کہ اللہ سیاں کرم فرماویں میرے ابے عمر نو بھیجوا. وہ جڑے دربان صاحب کھلوتے سن انہاں بھی رب نال اٹھے ڈائریکٹ ڈائلیکٹ کر دیتی اللہ سیاں کرم فرما میرے قبیلے دے سعد بن عبادہ نو بھیجوا.
ہر کسی نے اپنی اپنی طرف ہاتھ اٹھایا پر پتہ نہیں رب نو اے پیارے تے سارے نے پر کچھ دے وکھرے نظارے نے تھوڑی دیر ہوئی مولا علی آئے اب کو یہ جڑے خلیفے ادھر میں صدقے جاواں ہی نہ تو سبحان اللہ شاہی جڑے دروازے تے مل دن نہ پہلے میں نہ تو صدقے جاواں اے نہ ہون تے پھر بھی گزارا نہیں جے ہون تے پھر بھی گزارا اللہ اکبر میں نہ تو صدقے جاواں ایک گلاباں نال کنڈے ہوندے نہیں انہاں دے ہاتھ وچ بھی کدے کدے ڈنڈے ہوندے انہاں دا دل کرے تے آکھڑ حضرت صاحب ہیں دل کرے ہون بھی کیا کرنا نہیں سمجھ ہے میرا بھی ایک خلیفہ ہے نا میں بھی نکڑا جا پی رہا ہوں او دی منعودہ کمال یہ ہے کہ دوپہر میں کوئی پوچھے کہ حضرت صاحب وہ آکھے گا ان کوئی لفظ نے رٹے ہیں سنتے پہ ظہر تو بعد کسے پوچھا حضرت صاحب سنتے پہ اثر تو بعد کسے پوچھا سنتے پہ تو ایک دن میں نے کسے بندے آکھیا تسی 24 گھنٹے سنتے ہی رہے میں تو تینوں کی نہیں آکھیا وہ توڑا خلیفہ میں کہ خلیفہ تے اعتبار نہ کی تھا خصوصاً تصل دے معاملے ایک کمال ہوندے تے لیکن انہاں بگاڑی نہیں نہ ٹھیک ورنہ اتنے تینوں چاہ دی پیالی نہیں ہو لگتی جی چاہتا ہے کہ دال دا تینوں پیالہ لبدا رہے تو انہاں نو سرور کی تیرہ بے شک جوڑ بڑی لگی ہے جنہیں یہ سرکار کرنے آئے ہوئے رات نہ ہونا میں حضور دے دربان دی پیغال کرتا سا انہیں اور کھلوتے نہ آ اب کوئی گل ہوئی جڑی میں کو اشارہ کیتا ہے تے حضرت انس نے دیکھا مولا علی آ گئے وہ دعا کی تھی کھلوتے سڑا پڑے شاید وہ بھی آ جاؤں شاید اسے گڑی تے آ جاؤں وہ خیر اللہ بسم اللہ تے بیبیاں بھی دعا منگی بیٹھی ہیں تے حضرت انس کو حضرت مولا علی پوچھا سرکار نو ملنا ہے انہاں کیا آپ مصروف پھر مولا علی آکھا ظاہر ہے وہ اچکار جو کرو تھے آپ پاسے ہو گئے پر ہن دل بھی اڑیا ہویا ہے آئے آئے تے ویچ حضرت قاسد بھی لڑیا ہویا وہ تھوڑی دیر ہوئی دعا حضور مولا علی نو جامن نہ دے وے تے ویچ آلہ دربان بڑے صدقے دوبارہ آئے حضرت انس نے منہ ذرا پیٹا کر کے آکھیا تے ہے مصروف اللہ تریچی باری پھر مولا علی آئے تے ہونا نس آکھیا بھئی انس ہن مگ دے چل کدھر سرکار نے سن لیا نا کسکار تے تینوں ہی بجا دے بن گئے پار اور تو چپ کر تے کر لے اقرار آ جاؤ ہے در اقرار سبحان اللہ جدو سونا علی سہی آیا محبوب تک کے مسکرایا ابو ایری فرمایا دیر کیوں لائے انہاں بے کوئی سنایا انہاں کیا سہیاں اے جڑے دروازے تے خلیفہ صاحب کھلوتے انہاں میں نو بھجائی رکھیا نسائی رکھیا حضور کھیل پہ ہاس پہ فرمایا ہر کسے نو اپنے قوم والے پیارے لگ دے ناراض نہ تھی نہ آپ ناراض نہ علی ناراض تو نہیں سمجھ سکتا اے رات اے نبی دائی اے جگر ہے تے انہاں پیران دائی اے جگر ہے جنہیں ایک نہیں کئی خلیفے جھوکتا دے جگر تیرا چاک کتنا ہے علی پاک اور یہ بولنے والا کوئی عام مرد نہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جو چیٹ کرے ریت کو فیٹ دریا نہ بہے اور عمر 1.5 سطر لکھ کے دریائے نیل کے اوپر پھکوا
زمین سے آوے 15 فٹ تک دریا لبالب بھر جاوے اور ہر دریا 6 مہینے بہتا ہے 6 مہینے چپ رہتا ہے لیکن جو دریا عمر کی چٹ چلاوے صدیاں بیت گئی سکانے جناوے تے کوئی تنو سمجھاوے تے او عمر مولا علی نو سلوٹ تے سلوٹ لاوے پھر بھی کسی نو سمجھ نہ آوے ساڑی طرف دریائے جہلہ میں جاوے کیوں نہیں سمجھ آ رہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی علی ہے ایک مسئلہ یہ کہا دوسرا بھی دس تاکہ آوے جس دوسرا بھی دس میرے عمر پھر بولے فرمانے لگے جب خیبر کا قلعہ کموس آیا بڑا زور یارہ لایا پر او فتح ہومن وچ نہ آیا مدنی سی اعلان فرمایا کل ایو جے بندے نو جھنڈا پکڑاواں گا دعا کر کے بھجواواں گا جب جھنڈا چاہے گا اللہ اس سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے نبی اس بندے سے پیار کرتا ہے وہ بندہ نبی سے پیار کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ قلعے کے ٹوٹے اڑ جائیں گے ہم کل ایسا مرد سلار بھجوائیں گے شام ہوئی سارے صحابہ مسلح ڈا کے بیٹھے ربا کرم فرمامی کل ساڑا نا یار دل لباتے پجان حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آج تک اس طرح دعا نہیں مانگی تھی رات نو اسامی اللہ کے ہاتھ آن لے ربا کل شالا یار دے لباتے ساڑا نا آوے تے سویرے ہو یا سویرا مکہ اندھیرا تے سجدہ نے پایا پھیرا تے سامنے پہ گئے سارے اصحاب تے سارے یار تے سامنے اچھی جا بیٹھے نے سرکار تے ہر صحابی گوڑیاں بھار نہیں سمجھے میری سرکار گوڑیاں بھار بیٹھنا مطلب ہے کہ تاکہ اسان نظر آویے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے مت یار کتوں سر گڈے صحابہ کہتے ہیں اسی انج کریے انج تاکہ حضور سانو دیکھن ہو سکتا ہے وہ دی نظر کرم پہ جائے ہو سکتا ہے ساڑا نامی آوے لیکن سرکار نے سارے مجمع تے نظر ماری تے آپ نے زبان مبارک ہلائی فرمایا این علی صدیق حضور کے پہلو میں تھے عمر بھی ادھر قریب ہے ساتھ جیسے لوگ ایسے کر کے بیٹھے ہیں لیکن لجبال کریم نے کہا علی کدھر ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اساں آکھے علی تے ہے ہی نہیں علی تے پھر کسے اور دائی نہ آنا ہے وہ تے ہے ہی نہیں سرکار آکھے علی کی تھے نہ کیا دور وہ بیمار ہے بیماری میں لاچار ہے رستہ نظر نہیں آتا ہے چل نہیں پاتا ہے ظاہر ہے وہ تو آ نہیں سکے گا سرکار فرمایا جاؤ اس کو تھام کے لے آؤ جب سہارا دے کے صحابہ لائے اب حضور کے پاس مولا علی کو بٹھایا مدنی نے فرمایا تو کیوں نہیں آیا وہ سونا چل نہیں سکتا آتا کہاں سے سرکار نے فرمایا لیٹ جا لٹایا مولا علی کا سر اٹھایا گودی میں ٹکایا اور مسیحا سر تے آیا اے بیماری نے اپنا رنگ بکھایا تے ہر صحابی آتا ہونا ہے شادہ آج میں بیمار ہوا آج شادہ میں بیمار ہوا علی پاک کا سر حضور نے گود میں ٹکایا انگشت شہادت کو نبی نے اٹھایا اور شفا خانہ دہن میں زلال حلاوت نکالا واہ کملی والا
پیغام ہی ہمیں دیتی جاون جیڑا آکے نا نبی پاک دے لعاب پاک نو تھوک اس ملہ نو تھوک حضور کے لیے الفاظ بھی چون کے بولو او میری وادی سون کے بولو چون کے یار کے لیے لفظ بولو کیا شفا خان آئے زلال حلال انگشت شہادت ایسے جو لگائی اور یوں کاجلی آنکھوں پہ انگلی ٹھکائی وہ زلال حلاوت لگائی حیران ہے خدائی کیا رنگ ہے مصطفیٰ یہ نظر ہے مرتضائی ایسے فرمایا آنکھ کھول ہون بول علی ڈھول ہون بول 1 لاکھ دے دی 2 لاکھ دے سن ایک باری جا بول مولا علی آنکھ کھولے بولے ہولے ہولے واہ بدنی ڈھولے وہ سوڑے ایک کرم فرمایا بیماری دا کاکھ نظر نہ آیا اٹھ کے حیدر نے انگڑائی لے کے فرمایا لے پکڑاؤ علم کرا دین دا کم ایدہ مطلب باہر بھی بارش ہے تے اندر بھی بارش سبحان اللہ اے ابر کرم تھم تھم کے برس اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے جو آ گئے ہیں اللہ کر یہ جا ہی نہ سکے سبحان اللہ ہون دے ویسے تسی پاس گئے سبحان اللہ اے بدلہ آکے ہوں تسی تے بیٹھے رہو آج رات رہے گی ساری رات برسات رہے گی اور علی کی بات رہے گی تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے جیب میرے حضور واسوچ ہووے جیب میرے واسوچ ہووے میں سجنہ نو حشر دی فجر تک روک لگا جیب میرے واسوچ ہووے میں سجنہ نو حشر دی فجر تک روک لگا میں رات مکے نہ برسات نہ لطف کرم دی جھاک مکے نہ بات مکے حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر جو اٹھے علی ساری جو علی کی چلی موسم بھلو بھلی ہو گئی علی اب جو گئے وہ قلعہ جو فتح ہونے میں نہیں آتا ایک یہودی سر جھکایا کھڑا جو نظر آیا انہیں آکھیا آنا لیا تیرا نام کیے آکھیا میرا نام علی انہیں پیچھے منہ کی تھا انہیں آکھیا اوے ہوشیار آ گیا دے حیدر کرار ہن تلوارا ہون گیا بیکار آ گیا دے او یار شاہ مردوں شیر یزدوں قوت پروردگار لا فتح مارتے کاٹتے بھاگتے تلوار چلاتے یہاں تک کہ جب بالکل قلعے کے گیٹ تک پہنچے ایک ظالم نے تلوار چلائی ڈھال گرائی جوش میں جو ہے کرار کی ذات آئی آپ نے کہا ڈھال نہ صحیح تو پھر گیٹ ہی صحیح اور لوہے کا پرانا گیٹ رکھ کے ہاتھ حیدر کرار نے ایسے جو ہلایا جو جماعتوں سے ہلنے میں نہ آیا اس کا پٹ اکھیڑ کے اٹھایا اٹھا کے ڈھال بنایا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بتایا کہ آپ نے تو در ہلایا پورا قلعہ ہلنے میں حضرت صفیہ پاک فرماتی ہیں میں اندر قلعے کے تخت پہ بیٹھی تھی میرا تخت ایسے جو ہوا میں زمین پہ جا پڑی میں سمجھی زلزلہ آیا ہے یہ بات میں لوگوں نے بتایا زلزلہ نہیں آیا علی آیا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار سمجھ آئی ہے حضرت عمر
नाम होंदा तो जग दा सलाम होंदा पर ये भी हैदर बाजी ले गए सारे ही कह गए। लोग पूछे हजरत उमर तू त्रीजी सिफत सुना। मैंने किबला शादी से अर्ज किया, मैंने कहा हमारी ड्यूटी सबकी सिर्फ तो सदा करना, हमारी ड्यूटी किसी को तोड़ना नहीं है, सिर्फ उनकी शान में बोलना है, मुंह खोलना है। जो हजूर की औलाद असहाब को तोलेंगे, पहले डोलेंगे, फिर उम्मत वाले पकड़ के उन्हें रोलेंगे। बड़े से बड़ा मुल्ला भी बर्बाद होगा, बड़े से बड़ा जाकिर बर्बाद हो जाएगा। याद रखो जब भी करो सिर्फ करो, सना करो, हया करो, वफा करो। हमारा काम दूसरा कोई नहीं, हमारा काम उनकी नौकरी करना, हमारा काम उनकी चाकरी करना, हमारा काम उनके दर का पानी भरना है, हमारा काम फैसले करना नहीं है। साई जानते तुम्हें केठे खेत दी मूली कई रोल मैया पैमान थल बारूदा पैंडा सारा थी से भेंट मिलाओ। नौकर को चाहिए नौकरी करे, नौकर को चाहिए नौकरी करे। मुझे जिस वक्त पैगाम मिला कि मौला अली का जिक्र करना है, मैंने कहा हमने तो उन्हीं के नाम पे मरना है। इकरार है, एक बार नहीं 1000 बार है। नहीं सुना जब फतह हो रहा था मक्का, मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हुआ। हुजूर ने कितने बुत पड़े थे, इशारा फरमाते गए बुतों को, गिराते गए। एक चीफ बुत, क्या चीफ एग्जेक्टिव बुतों का, वो पड़ा था नामुराद काबे की छत पे। पड़ा नहीं था, कई 100 सालों से खड़ा था, काबे के सीने पे चढ़ा था, और खाली खड़ा भी नहीं था, पित्तल के कीलों से गड़ा था, और काबे की छत माथे पे चढ़ा था। मेरे नबी ने ऐसे सर, वो पुत्तन दा बादशाह किंग नजर आया। मेरा नबी चाहता तो है कि जो नबी मुसल्ले पे खड़े होके जन्नत के अंगूर के दरख्त के गुच्छे पकड़ सकता है, वो हाथ यहाँ भी धर सकता है। लेकिन आज शायद सोच कुछ और थी। मेरे नबी ने देखा छत वाला बुत, बुते आजम सनम अकबर, सरकार ने देख के फरमाया, ऐसे देखा। साहबा कहते हैं हम हैरान हुए, सरकार किसको देख रहे हैं? हमने वही अल्फाज, अली अली किथे हो? नसदे नसदे पहुंचे, सोना मैं इथे मैं आ जी मेरे प्यारे मुस्तफा। मेरे हुजूर ने अपने पाक घुटनों को जमीन पे टिकाया, अपने आप को सवारी बनाया, मौला अली को फरमाया पाक रसूल ने कंधे आते चले, कंधे आते रसूल ने चाहे, पाक रसूल ने कंधे आते चाहे, बस कंधे आते चाया। फिर गौर फरमाना, एक बंदे पे दूसरा बंदा चढ़ भी जाए तो काबे दी छत तक हाथा पड़ दे। तो बहुत सारे हाजी साहबान बैठे हो, काबा इतना उच्चा है कि सारियां पगड़ियां पीछे जा पैंदे ने, इंज वेख लिए ते नबी पाक ने जदों मौला अली नू चाया, मजा ते बड़ा आया। जदों मौला अली नू चाया, फिर फरमाया अली जी मेरा सोना नबी, हाथ अपड़दा पे आई। क्या कहा? हाथ पहुंच रहा है। नबी चाहे थे हाथ थले रह जा। मौला अली ने कहा सोनिया पूछता है हाथ अपड़दा पे है, आखो ते मैं अर्श दा पावा छेक लवां, आखो ते अर्श दा पावा खिंच लवां। इन्ना ऊंचा पहुंच गया तेरे कंधे ते ना खलोता, अर्श ते हाथ अली दा। जरा गौर करना, नबी पाक फरमाए उड़ाए दे टोटे, ज़र्बे हैदरी, ज़रबते फक्र से शाही की टूट। एक ज़र्ब लगी ना पित्त
نہ بت رہا صدیوں پرانا، مثالیں دے گا حیدر کرار کی زمانی. بت شکن مولا علی خیبر شکن، اللہ اکبر، شیر یزدان ہے. ایسے جو ایک ہاتھ ٹکایا بت کے ٹوٹوں کو اڑایا اور غور فرمانا اور الٹی ماری پھر چھلانگ. کھانا یوں تھا، شاہ عبدالحق فرماتے ہیں الٹی ماری چھلانگ اور چھلانگ ماری زمین پہ جا گرے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مولا علی کس اونچائی سے گرے ہیں؟ اور تھوڑے صدقے جاما جے تسی نہ بولتے تھے تقریر میں مکا دے سی. عرش کی بلندی سے اتنی اونچائی تو بندے نے ماری ہے چھلانگ. تے کھوڑا شریف کی چھلانگ روپی آدھے چاس نہیں آگئی یہ چھلانگا شودیا رول گئی آدھے دھراک آئے آئے ہمیں قربان گیا واہ جی واہ. یہ ساڑھے استاد ہو گئے آج توں ان اصلا دھراکت سے اسی جا کے لوگاں نو آکھا گے وہ چھلانگا جھٹو جدر دھرائے مزہ بھی آدھا ہے دھراک. ٹھیک ہے دھراک ماہر مولا دھراک پٹے اللہ سلامت دھراک پٹے تے حضور جلدی مڑے تے ویکھن تے مولا علی ہس دیکھ لو دینے نالے. حضور پوچھا کہ تینوں دھاک تے نہیں لگا؟ دھراک جو پٹے آئی تینوں چوٹ تے نہیں آئی. حضرت علی آکھیا سرکار ہسدہ تائیں تا پیرا انی اونچائی تو میں دھراک پٹے ہاں میں چوٹ کاکھ بھی نہیں لگا. محبوب ہس پائے. انہاں کیوں تسی کیوں ہس پائے؟ میں ہسے ہوں تے وجہ میں دسی تسی کیوں ہسے؟ سرکار نے آکھیا سونے ہو جنوں نبی موڑیاں تے چاوے تے جبریل پھڑ کے تھلے لے آوے انہوں چوٹ کتھوں آوے. یہ علی ہے یہ علی ہے لیکن بیچ میں ناموس رسالت کا محافظ علی. علی تو اتھوں دراک کیوں ماریا؟ تینوں تے اترنا چاہیے سی میں بیٹھتا تو اتر جانا. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضور کی عظمت تکریم کا سبق دیا کہ چڑھا تھا حضور کا حکم تھا جب کام پورا ہوا اب بے ادبی تھی میں حضور کے کاندھے پہ چڑھا رہتا. اس لیے میں نے کہا جان جاتی ہے تو جاوے علی کیوں کھڑا رہ جاوے. تسی نعرے نہیں مکاونے تو میں تقریر نہیں مکاونے ایوے نہیں تو تسی نعرے دی چوک تے ایسا تقریر دی لیکن ایک پکا وعدہ نہیں کچا وعدہ. سبحان اللہ. ویسے اے چنگا ہویا بجلی ٹور گئی اور پچھلے نہ پتہ ہی کوئی کہ انہوں نے کچھ. سبحان اللہ. اور بھاوے تسی سنتے بھی نہ وہ کسی نے پتہ نہیں لگنا بیٹھے بھی ہے. شاہ صاحب ہی سمجھتے رہن گے کہ مریدین بیٹھے تے تسی آرام نہ لمبی توڑ کے سنتے تے جڑے ویلے جاگ آوے تے کوئی پوچھے وہ جاگ دے کیوں نہیں تسی اکثر اتبار. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. ان گل سمجھنا میرے نبی چاہتے تھے انج کرتے تھے بت تھلے لیکن مدینے والے بلے بلے ایک ہی ہویا. آپ نے آہستہ جب گویا فرمایا کہ علی اسا ہاتھ کیوں نہیں بت نو لایا. اتھوں بڑا بڑا مسئلہ سمجھ میں آیا. آپ نے فرمایا جے میں اس پلید نو ہاتھ لاندا اے دوزخ وچ نہ جاندا تے میں آکھیا میں صدقے جاواں جنوں ہاتھ
ہاتھ لگ جاوے انہوں تے دوزخ دی آگ نہ جلاوے جڑا ہر ویلے سینے نال ہوئے او دے بارے جو بھی کوئی مفتی صاحب دا خیال ہوئے تے جڑا نبی دا لال ہوئے جڑی نبی دی آل ہوئے او دے بارے جو بھی کوئی خیال ہوئے صدر العلا محمد مصطفیٰ تیرے ملک دا ہر ذرہ لگ دے میٹھا اور نہیں فرمایا اسی روایت کے ساتھ اہل سنت کا مطلق ایمان حضرت شاہ عبدالحق آپ فرماتے ہیں کہ حضور ایک دن سیدہ خاتون جنت بی بی پاک فاطمہ الزہرا لجپال سلام اللہ علیہا کے گھر گئے بی بی کو روٹی پکاتے پایا عرشہ والا آیا آکے بیٹی کے سر پہ پیار کہا نکایا اظہار محبت فرمایا زہرا بیٹی تو بیٹھ میں تینوں روٹی پکا کے ابا حضور پر نور فیض گنجور آپ کا کرم آج ہو گئے فرمایا میرا دل کرتا ہے تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں روٹی تجھے پکا کے دوں اب چند رہ گئی تھی بی بی نے کچھ روٹیاں لگائیں اب حضور نے ایک پکائی دوجی پکائی تیجی ملائی اب بی بی بابا کے پاس آکے بیٹھ گئی اب بی بی بار بار جاوے جڑی خود لائی او تا لے آوے تے جڑیاں سرکار نے لائیاں او بی بی جاوے واپس آوے روٹی پکڑے چنا آوے بی بی پئی مسکراوے جدو ترے چار پھیرے لائے مدنی مسکرائے او دیئے جان دیئے مڑان دیئے روٹی کیوں نہیں لے آن دیئے ابا جی جیوں تسی لائی او بالکل پکڑ وچ نہیں آئی پتہ نہیں کی یہ رنگ خدائی محبوب مسکرا کے فرمایا میری بیٹی پاک یاد رکھ تیرے بابے دے ہاتھ نال جڑی چیز لگ جاوے انہوں آگ کی میں لگ سکتی ہے میں آکھیا واہ ربا اجراز لبا یہ یار دا ہاتھ کپڑے تے لگ جاوے تے انس کپڑے نو چوک کے تنور وچ آگ وچ ہلاوے سنن دی بجائے ستھری ہو کے ٹاکی باہر آوے اور کوئی قصہ نو بھی سمجھاوے اس حال نو اس اولاد نو انہ سوڑے نو انہ من موڑے نو آگ کی میں جلاوے میں صدقے تیرے علی میرے میں تو سمجھیا سی میں چھویں امام تک جاواں گا میں نے تو پہلے نے نہیں ہلن دی میں اجے راہ بنایا تے گھڑی نے میں نے فرمایا بھائی ادھر ادھے بھی تک آنکھ رکھ سبحان اللہ اے میں کی پیار دساں تو یاد ہے کہ نہیں آپ اللہ سلامت رکھے آگے جڑی انہوں کتوں جلاوے ہائے ہائے مولا علی دی اممہ علی صرف علی دے نال نبی سہمی علی دا سارا خاندان کما علی پاک دی اممہ آخری ویلہ جدوں آیا کیا شان ہے اس گھرانے بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی پاک دی اے پتر نے جڑے او اماں تو ابے تو سارے تو پچھاڑے جاتے نہیں سارے دا پتہ لگ جاتا ہے تے پتر مولا علی تے اماں پاک بی بی فاطمہ بنت اسد آپ دنیا تو ٹر گئیاں مولا علی روے نبی پاک نے علی پاک نو سینے نال لایا تے ہنجھواں نو صاف فرمایا پھر محبوب بی بی دے سرا
جانے آیا تے حضور بی بی فاطمہ پاک سیدہ خاتون جنت کی ساس مولا علی کی اماں میرے نبی کی ماں بھی چچی بھی حضور بی بی کے سرانے بیٹھے اور رو رو کے کہنے لگے انت امی بعد امی، او میری ماں تو بعد تو ہی تے میری ماں، میری اماں تو بعد چاچی جی تجھ سے میری ماں چھو، آپ میری ماں تھی۔ آگے حضور پھر کہتے ماں جی تو وہی ماں ہے خود سوکھے ٹکڑے چباتی تھی، اپنے یتیم محمد کو تاری روٹی کھلاتی تھی۔ تو وہی میری ماں ہے خود کٹے پھٹے کپڑے پہن لیتی تھی لیرے، اپنے محمد پاک کو اچھے کپڑے دیتی تھی، اپنے بچوں کو دور سلاتی تھی، اپنے محمد کو حفاظت کے نقطہ نظر سے تو قریب سلاتی تھی، تو اپنے بچوں سے روٹی چھپا چھپا کے مجھے کھلاتی تھی۔ ماں تو میری ماں ہے، میری ماں کے بعد تو ہی میری چھوٹا سا تھا ماں چھوڑ گئی لیکن تیرا آسرا رہا، تو مجھے پالتی رہی، تو مجھے سنبھالتی رہی۔ سرکار نے مولا علی کو بلایا، کہا اماں کو غسل دیا جائے، پھر جو کفن پہنایا جائے مجھے بتانا۔ کفن پہنانے کا وقت آیا، میرے سونے نبی نے برسر مجلس اپنی عبا اتار کے رکھ دی، وہ قمیص جو حضور کے بدن کو چھو رہی تھی برسر مجلس اتاری، فرمایا جاؤ میری ماں علی کی ماں کو کفن کے طور پہ پاک محمد کی قمیص کا کفن پہنا۔ لوگوں جب ہو گئی بات، جب بی بی کو قمیص رسول اللہ کا پہنایا گیا، یاد رکھنا میری بات، یہ قمیص یوسف نہیں ہے، یہ قمیص محمد عربی ہے۔ یوسف کی قمیص بینائیاں لوٹاتی ہے، محمد کی قمیص جنتوں کا مہمان بناتی ہے۔ میرے نبی نے قمیص پہنائی مولا علی کی والدہ پاک کو، اور پھر کہا کہ میرا دل کرتا تھا لتقصا من حلل الجنہ، کہ ساری اماں قبر وچ بعد وچ جاوے جنت دا لباس پہلے پہن کے جاوے، کسے نیٹ نو انہاں دے اتے شک کیوں آوے، کوئی کینے سا الٹیاں پلٹیاں تقریراں چھڑاوے اور اتھے نظر ٹکاوے شان سمجھے۔ میرے نبی نے صرف قمیص نہ پہنائی بلکہ فرمایا علی اپنا اسامہ جی میرے آقا، ابو ایوب جی میرے آقا، عمر جی لج پرور، فرمایا جاؤ تم تینوں قبر بناؤ، وہ حبشی کو بھی لے جاؤ، عمر ابو ایوب انصاری اسامہ جاؤ قبر بناؤ۔ یہ قبر بنانے لگے، اب نبی کریم نے فرمایا جنازہ اٹھاؤ لے چلو۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا کہ بی بی کا جنازہ لجپال نے آپ پڑھانا شروع فرمایا، علماء کرام کبر علیہا 70 تکبیرتن، میرے نبی جب جنازہ پڑھاتے تھے 4 تکبیریں فرماتے تھے، لیکن آج جنازہ بکری ذات کا تھا، کبر علیہا 70 تکبیرتن، امام حاکم کہتے ہیں 70 تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 70 مرتبہ تکبیر کہیے۔ یہ کیوں کہیں 70 تکبیر ہے؟ اس کا پتر جاگدہ پیر ہے، ہر ولی اس کا فقیر ہے۔ یہ خان محمد قادری کی تقریر، اور تو ستے ہوئے ملا کو پوچھی کچھ اس میں تاثیر ہے؟ ہاتھ لالا کیا ہے؟ 70 تکبیر کہی گئی۔ اب لجپال نے فرمایا لاؤ اماں جی کو، بھئی کوئی شک رہ گیا؟ قمیص نبی کی، جنازے نبی، 70 تکبیر نبی پڑھے، اب بھی کوئی میل رہے تو ہماری طرف سے سڑے وڑے جنہیں بیٹھے ہوتے ہمیں کھڑے غور نہ غور فرماؤ۔ اب حضور
حضور پاک نے فرمایا لاؤ اما جی کو ہم خود اتاریں گے قبر میں. لجپال کوئی مدد کے لیے چاہیے، فرمایا کسی اور کی ضرورت نہیں، ابو بکر تو نے لیا. قبر بنانے والے عمر، اتروانے والے ابو بکر، تو بھی کوئی اندازہ کر رہا ہے نہ لڑ. اتروایا قبر میں صدیق اکبر نے. اب بھی میرے نبی نے پاک بی بی مولا علی کی اماں پاک کو ایک طرف پہلے خود ہاتھوں سے لحد کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے صحیح فرمایا، پھر بی بی کو ایک طرف سلایا، پھر کمال یہ کیا آپ بھی لیٹ گئے. رسالت، نبوت، محبوب خدا خود بی بی کی قبر میں لیٹ گئے. پھر کروٹیں بدلنے لگے، دھاڑیں نہیں نکل گئی ہوں گی عاشقوں کی. لجپالا قبر کس کی ہے، لیٹ کون گیا ہے؟ میرے نبی نے کہا رو نہیں، میں اماں پاک کے ساتھ اس لیے لیٹ گیا ہوں، کروٹیں بدل رہا ہوں کہ او قبر دھیان رکھنا، مہمان جو آنے والے ہیں. بہرا ہے جی ابھی نہیں بھرا، بس سونوں کے لیے جی بھرتے. محبوب باہر جو آئے، قبر مبارک بند ہو رہی، پھر ہاتھ اٹھ گئے. ٹکے ٹکے تب مولوی آتے جی ایک دعا کتوں آئی، اور میں تھے تو صحیح کیوں آئی. نبی کریم نے ہاتھ چکے اور دعا دے لفظ بھی سن. اے موتی نے نبوت دے چوڑ. میرے حضور کہے اللہم وسع علیہا مدخلہا. اے سونے ربا میری اماں دی قبر نو اور کھول. اے جس قبر وچ لیٹے ہون مدنی ڈھول، انہوں پھر اور کھول. اگے لفظ کیا کہ کعبے حق کے نبی کا ربا تین تیرے نبی دا واسطہ ہی کھول دے. وسیلے انہوں پہ مردے بھی ٹکے ٹکے دے بلو بڑے. میرے نبی نے اپنے وسیلے کی دعا خود مانگی. بے حق کے نبی کا ایک نیم چڑھا کریلا بولا، کہنے لگا وہ نبی پاک دنیا پہ جو موجود سن تا آپ نے وسیلہ دیتا. میں کیا گلا جملہ سنے گا تے پھیتیاں اڑ جان گیا تیرے جھوٹے مذہب دیاں. انہیں کیا او کی میں کیا کہ لکھے والانبیاء الذین من قبلی. رب تینوں میرا بھی واسطہ تے 1,24,000 جیڑے وقت گئے نے گزار نبیاں دے او پوری قطار سارے دا واسطہ. میری اماں دی قبر نو اور کھول اور تو بول. اے ماں تے پتر سارا گھرانہ ہی کمال ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور. تیرا سب گھرانہ نور کا. تقریر میں اور بھی کر رہا پر سفر ہے دور. آخر دعوانا